اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ۔ جیسا کہ تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں آج کا ہمارا موضوع کہ جو مومنین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا عید کے دن کیسا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون اس دنیا سے انتقال کر جائے تو ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، وہ بھی عید کے دن۔ تو میں نے آپ کے سامنے پروردگار عالم کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ جب مومن بھائی ہیں تو صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ غم میں بھی ایک ساتھ ہونے چاہیے اور ان کا ساتھ دیں۔ عید کی خوشی اس وقت تک کامل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خوشیوں میں کسی کے غم کو بھی یاد رکھے، فقط خوشی نہ منائے بلکہ جن کے ساتھ وہ اخوت کا رشتہ ہے کہ جنہیں اللہ نے بھائی قرار دیا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں تو ان کے غم میں بھی شریک ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں تعزیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عزا مصابا کاسہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ۔ اصول کافی کے اندر پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص کسی غمزدہ کو تعزیت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے کرامت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں اس کا صلہ پروردگار عالم نے ہمیں آخرت میں عطا کیا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی غمزدہ کے ساتھ تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کرامت کا لباس پہنائے گا۔ تعزیت صرف الفاظوں سے نہیں ہوتی بلکہ یہ انسانی ایک ہمدردی ہے کہ انسان کسی انسان کے ساتھ ہمدردانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرتا ہے، اور اہل بیت کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اہل بیت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من عزا اخاہ المؤمن فی مصیبت کان لہ مثل اجرہ۔ چھٹے امام جعفر صادق نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو مصیبت میں تسلی دیتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے کہ اگر آپ کسی مومن بھائی کو اس کی مصیبت میں تسلی دیں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ نے مومن کو آپس میں بھائی بنایا ہے، جس طرح سورہ حجرات کی آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو بھائی کا مطلب یہ کہ ایک کو تکلیف ہوگی تو یقیناً دوسرے کو بھی اس کا اثر ہوگا، اس پہ بھی وہ تکلیف ظاہر ہوگی۔ تو اسی لیے مومن جب کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہے اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے، اور پھر یعنی غم بانٹنے والے کا ثواب بھی ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ جو انسان غم بانٹتا ہے وہ اس کے ثواب میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید کے دن ان لوگوں کے ساتھ تعزیت کریں کہ جن کے گھر میں انتقال ہوا، جن کے خانوادے کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کریں۔ عید کے دن تعزیت کرنے کی خاص اہمیت کو بیان کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یتہم بامور المسلمین فلیس منہم۔ رسول خدا نے فرمایا جو مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمیں مسلمانوں کے امور کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، ان کے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر عید کے دن ہم صرف اپنی خوشی میں مصروف ہو جائیں اور غمزدہ لوگوں کو بھول جائیں تو یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے قاعدے کے خلاف ہے کہ جب اللہ نے مومن کو بھائی قرار دیا تو ہمیں ان کے
غم میں بھی شریک ہونا ہے، ان کی خوشی میں بھی شریک ہونا ہے۔ ہم خوشی میں تو شریک ہو جاتے ہیں مگر ہم غم میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں ان کے غم میں شریک ہونا ہے، اور عید کے دن ہمیں تعزیت و تسلیت کرنی چاہیے۔ سیرت اہل بیت یہی بتاتی ہے کہ یتیموں، بیواؤں اور غم زدہ لوگوں کا خاص خیال عید کے دن رکھا جائے، تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جس دین اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ مومن کا بھائی ہے، تو اس بھائی چارے کو قائم رکھا جائے، اور عید کے دن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، اور جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، تو ہم جائیں اور ان سے تعزیت کریں۔ اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیز اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے کہ جن کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں اور انہیں تعزیت پیش کریں۔ اور اسی سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من سر مؤمنا فقد سر رسول اللہ، یعنی چھٹے امام نے اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے رسول خدا کو خوش کیا۔ یعنی مومن کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ایک مومن کو خوش کرنا رسول اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی کتنی بڑی اہمیت والی بات ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ مومن کو خوش کرے تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائے۔ جب رسول خوش ہوں گے تو یقیناً پروردگار بھی خوش ہوگا۔ یعنی یہ چیز واضح ہوئی کہ اگر عید کے دن ہم غمزدہ لوگوں کے گھروں میں جا کر چند لمحے بیٹھیں گے تو ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، ان کو احساس ہوگا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اور انسانی نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے 3 چیزوں کی۔ کیا 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی رہے۔ تیسری چیز وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تسلی دے۔ جب یہ 3 کام آپ کرتے ہیں، یعنی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں، تو یقیناً وہ انسان جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، اب میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہے۔ اس بھائی چارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ غم میں ساتھ دینا عبادت ہے۔ غم میں ساتھ دینا عبادت ہے۔ خوشی میں ساتھ دینے کے لیے تو بہت ساری روایات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو، مگر غم میں ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اسے تسلی دی۔ یعنی نبی کی سنت یہ ہے کہ غم زدہ لوگوں کے پاس جانا اور انہیں تعزیت و تسلیت پیش کرنا۔ اور کربلا کا درس بھی یہی ہے۔ اگر ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ انسان دوسروں کے درد کو سمجھے۔ اسی لیے اہل بیت کی سیرت یہ رہی کہ وہ یتیم، بیوہ اور غمزدہ لوگوں کا خیال بہت نمایاں رکھتے تھے، ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور عید کے دن تعزیت کے آداب میں سے ہے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ مختصر ملاقات کریں، تسلی کے کلمات کہیں، دعا ان کے لیے کریں، اور مرحومین کے لیے جا کر فاتحہ پڑھیں۔ غم تازہ نہ کریں بلکہ صبر کی تلقین کریں۔ مثلا یہ جملہ کہیں، اعظم اللہ اجورکم و احسن عزاءکم۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر کو عظیم قرار دے اور آپ کو بہترین صبر عطا کرے۔ تو یہ جملے کہنے ہیں۔ اور عید کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ کی آواز آتی ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی عید صرف کھانے پینے اور کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر، اخوت، ہمدردی کا نام ہے۔ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں عید منائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، کسی غمزدہ کے گھر جا کر بیٹھ جائیں، کسی محتاج کو عید کے دن خوشی دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی عید بھی ہو جائے گی اور اللہ اور اس کا رسول اور اہل البیت آپ سے راضی ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔